بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب باتیں جو زندگی بدل دیں کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اے بیٹے، تم جو نہیں جانتے اسے علماء سے پوچھو، اور جو تم جانتے ہو اسے جہلاء تک پہنچانے کی زحمت کرو۔ جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں سے دور رہو تاکہ تمہارا دل سلامت، نفس پاکیزہ اور تن راحت پائے۔ نماز میں قلب کی یعنی دل کی، مجلس میں زبان کی، غضب میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر شکم کی حفاظت کرو۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو، ورنہ بھری دنیا میں تم کو کوئی دوست اور ہمدرد نہ مل سکے گا۔ اے بیٹے، ایمان کے بعد سب سے پہلے ایک مخلص اور دانا دوست تلاش کرو، کیونکہ دانا دوست ایک پھلدار درخت کی مانند ہے۔ اس کے نیچے بیٹھو گے تو سایہ ملے گا اور اوپر چڑھو گے تو پھل دے گا۔ بیٹے، اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ ڈالو، اس کا فائدہ تمہیں دونوں جہانوں میں دیکھنے کو ملے گا، لیکن کبھی بھی آخرت کو دنیا کے عوض بیچنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ 3 باتوں کے اختیار کرنے میں سعادت: ناصح کا مشورہ، دشمن کی مدارات اور ہر ایک کے ساتھ محبت سے ملنا جلنا۔ بیٹے، ہر عمدہ کام میں عجلت کرو، یاد رکھنا غصے کی ابتدا جنون سے ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ پشیمانی ہوتا ہے۔ ایک روز لقمان حکیم کا بیٹا قضائے حاجت کو گیا، اتفاقاً بیت الخلاء میں دیر لگ گئی۔ حکیم نے پکار کر فرمایا کہ پاخانہ میں دیر تک نہ بیٹھو ورنہ بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے۔ عزیز جان بیٹے، وقت کی اگر قیمت ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ بیٹے، حکمت و دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جانے پدر مصائب سے نہ گھبرانا کہ ستارے آسمان پر ہی چمکتے ہیں۔ عزیز جان بیٹے، عہد شکنوں اور جھوٹوں پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں، اور جس نعمت میں کفران ہے اس کو بقا نہیں۔ جب لوگوں سے بات کرو تو زبان کی حفاظت کرو۔ علم دل کو اس طرح شاداب رکھتا ہے جیسے خشک زمین کو بارش۔ خاموشی کو اپنا شعار بناؤ تاکہ زبان کے شر سے محفوظ رہو۔ جاہلوں کی محبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو اپنے جیسا بنا لیں۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ 4 چیزوں کو تھوڑا نہ سمجھو: قرض، مرض، دشمنی اور آگ۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا دوست بننے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ بیٹے، نیکوکاروں کا غلام بن جانا مگر بدبختوں کا دوست بننا گوارا مت کرنا۔ جانے پدر، سوال کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ چہرے کا پانی اتار دیتا ہے۔ بیٹے، جس کنویں سے پانی پیو اس میں کبھی پتھر نہ پھینکنا۔ بیٹے، تیری ملکیت کی گوریا دوسروں کی ملکیت کے بیل سے بدرجہ بہتر ہے۔ دوسروں کو کسی چیز کی پند و نصیحت کرنے سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو۔ اپنی حیثیت کے مطابق بات کر، آدمیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھ، ہر شخص کے حق کو پہچان، اپنے راز کا خیال رکھ، دوست کو مصیبت کے وقت آزما، دوست کا نفع نقصان کے وقت امتحان لے، کم عقل اور بے وقوف آدمیوں سے بھاگ، ہوشیار اور عقل مند دوست چن، اچھے کاموں کے لیے کوشش کر۔ بات چیت میں تکرار نہ کر، یاروں اور دوستوں کو عزیز رکھ، دوست اور دشمن کے ساتھ فراخ دل ہو۔ ماں باپ کو غنیمت جان، استاد کو بہترین باپ خیال کر، خرچ آمدنی کے اندازے سے کر، ہر کام میں درمیانی راستہ اختیار کرنے والا بن۔ بہادری اختیار کر، زبان کو محفوظ رکھ، کپڑا اور جسم پاک رکھ، جماعت یعنی گروہ کے ساتھ دوستی رکھ، اگر ممکن ہو تو گھڑ سواری اور تیر چلانا سیکھ۔ ہر آدمی کے ساتھ اس کی توقع کے مطابق کام کر۔ جب رات میں بات کر تو آہستہ اور ملائمت کے ساتھ، اور جب دن میں بات کر تو ہر طرف دیکھ لے۔ کم کھانے، کم سونے اور کم بولنے کی عادت ڈال۔ جو کچھ اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کر۔
کاموں کو ہوشیاری اور تدبیر سے کر، نہ جانتے ہوئے استادی نہ کر، کسی کے مال پر دل نہ اٹکا، نیچ لوگوں سے وفا کی امید نہ رکھ، کسی کام میں بے خیال نہ ہو، کیے ہوئے کام کو کیا ہوا شمار نہ کر، آج کے کام کو کل پر نہ ٹال، اپنے سے بڑوں سے مذاق نہ کر، بڑے لوگوں سے لمبی چوڑی باتیں نہ کر، ضرورت والوں کو نا امید نہ کر، گزری ہوئی لڑائی کو یاد نہ کر، اپنی دولت اور دوست اور دشمن کسی کو نہ دکھا، اپنوں سے رشتہ داری نہ ختم کر، جو لوگ نیک ہوں پیٹھ پیچھے ان کی برائی نہ کر، اپنے کو نہ دیکھ خود نمائی پیدا ہوگی، لوگوں کے ساتھ انگلی منہ اور ناک میں نہ ڈال، لوگوں کے سامنے دانتوں میں خلال نہ کر، تھوک اور ناک بلند آواز سے نہ پھینک، جمائی کے وقت ہاتھ منہ پر رکھ، بیہودہ باتیں نہ کر، لوگوں کو لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کر، آنکھ اور بھووں سے اشارہ بازی نہ کر، کہی ہوئی بات پھر نہ کہہ، جس بات سے ہنسی آئے اس سے پرہیز کر، اپنی تعریف کسی کے سامنے نہ کر، اپنے کو عورتوں کی طرح نہ سنوار، بات چیت کے وقت ہاتھ نہ ہلا، لوگوں کی برائی چاہنے والوں کا ہم آواز نہ ہو، مرے ہوئے کو برائی سے یاد نہ کر کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے لڑائی اور دشمنی نہ کر، بھلوں کے حق میں سوائے نیکی کے کچھ خیال میں نہ لا، اپنی روٹی کھانا دوسرے کے دسترخوان پر نہ کھا، اپنی روٹی یعنی کھانا دوسرے کے دسترخوان پر نہ کھا، کاموں میں جلدی نہ کر، دنیا حاصل کرنے کے لیے خود کو مصیبت میں نہ ڈال، غصے کی حالت میں سمجھ بوجھ کی بات کر، ناک کے پانی کو آستین سے صاف نہ کر، سورج نکلنے کے وقت نہ سو، راستے چلنے میں بڑوں سے آگے نہ ہو، لوگوں کی باتوں کے بیچ میں نہ بول، داہنے اور بائیں نظر رکھ، مہمان سے کام کرنے کو نہ کہہ، پاگل اور سست آدمی سے بات نہ کر، بے فکروں اور اوباش لوگوں کے ساتھ راستے میں نہ بیٹھ، نفع اور نقصان کے لیے اپنی عزت برباد نہ کر، مغرور اور گھمنڈی نہ ہو، لڑائی اور فساد سے الگ رہ، خاک ساری اختیار کر، اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزار سچائی سے، نفس کے ساتھ غلبے سے، لوگوں کے ساتھ انصاف سے، بڑوں کے ساتھ خدمت گزاری سے، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی سے، فقیروں کے ساتھ دینے سے، دشمنوں کے ساتھ نرمی سے، عالموں کے ساتھ تواضع سے اور جاہلوں کے ساتھ نصیحت سے۔ حضرت لقمان حکیم کے ان اقوال میں جامعیت اور معنویت کا ایک جہان آباد ہے۔ اخلاق و کردار کو بے داغ کر کے انہیں شفافیت عطا کرنے والے یہ فرمودات ہمیں دعوت فکر و عمل دے رہے ہیں۔ دیگر قوموں نے اپنے حکماء و مفکرین کے اقوال کو اپنی زندگی کے شب و روز میں اتار کر جو ترقیاں کمائی ہیں وہ جگ ظاہر ہیں، لہٰذا نادان نہ بنیں، کسی تغافل کو راہ نہ دیں، اور ایک ایسا حکیم جس کی نصیحتیں وہی ربانی کا اٹوٹ حصہ ہوں اور جس کی حکمتوں سے زمانے فیض یاب ہوئے ہوں، ان کے گراں مایا پند و نسائے سے خدا را خود کو محروم نہ رکھیں اور صحیح تمام کر کے اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے سانچے میں ڈھال کر سعادت و نجابت کی بلندیوں کو مسخر کر لیں۔ عظیمت و ہمت کے اس کو پیما سفر میں خدا کی رحمتیں آپ پر سایہ کنا ہوں، اور اس رحیم و کریم پروردگار کی توفیق خیر آپ کے درینہ خوابوں کو شرمندہ تعبیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب بھی ختم ہو گئی۔ یہ تو خیر چھوٹی سی کتاب تھی جس میں باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو زندگی بدل دیں، اگر ان باتوں کو اپنا لیا جائے تو واقعی یہ باتیں زندگی بدل دیں، اور بہت ضرورت ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ یہ ساری باتیں ختم ہو چکی ہیں، یعنی ان کا الٹ پایا جاتا ہے اور بہت عام پایا جاتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ تو خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج کے دور کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے سوشل میڈیا کی یہ اور جو ٹی وی میڈیا اس کی یہ ایک طرح سے ان کی
فرض بنتا ہے ان کا کہ یہ لوگوں کو ان باتوں کی طرف لے کر آئیں، اپنے ڈراموں میں، اپنی چیزوں میں ان باتوں کو دکھائیں کہ یہ ایک مومن کی نشانی ہے، ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے یہ باتیں، تاکہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ یہ چیزیں ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، کسی دوسری کتاب کو شروع کروں گا میں انشاءاللہ پھر، اور اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔